نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف، رکوع نمبر 7. اس سورت کا آخری رکوع چل رہا ہے اور آیت نمبر 77، 78 اور 79 یعنی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس کے اندر جہنمیوں کے جہنم پر جو دروغے مسلط ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا دروغہ ہے جس کو مالک کہتے ہیں، اس سے بات چیت کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، جہنمی لوگ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے اور پھر مخاطب ہوں گے فرمایا اس فرشتے سے جس کا نام مالک ہے اور 19 فرشتوں کا وہ سربراہ ہے. جہنم کے اندر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو جہنمیوں کو دھکیل کر جہنم میں ڈالتے ہیں ان کو جہنم کا دروغہ بھی بولتے ہیں. ان کی تعداد 19 ہے. سورۃ مدثر میں فرمایا گیا علیہا 19، فرمایا ان کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے مالک، اور کہیں گے اے مالک، یہ فرشتے کا نام ہے، لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا رب، یعنی اللہ رب العزت کو ہماری درخواست کرے کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے. اب فیصلے کا مطلب کیا ان کا کہ یا تو ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے، کمی کر دے، یا ہمیں موت دے دے. حالانکہ جہنم کے بارے میں واضح ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ کوئی زندوں میں سے کوئی زندہ ہوگا اور نہ وہاں موت آئے گی. زندوں میں سے مطلب کہ وہاں کوئی زندگی والا، راحت اور سکون والا لمحہ نہیں ہوگا، ہمیشہ جلنا ہوگا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور موت بھی نہیں آئے گی کہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے بہرحال ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یا تو ہمارے اس عذاب میں کمی کرے یا پھر ہمیں موت ہی دے دے، ہمارا قصہ ہی ختم کر دے. تو وہ فرشتہ جواب دے گا قال انکم ماکثون، کہ تمہارے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم اب یہیں جلو مرو گے، یہاں سے کبھی نکل نہیں سکو گے اور تمہیں موت بھی نہیں آئے گی اور تمہارے بارے میں عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی. بہرحال پھر فرشتہ وجہ بتائے گا اس کو کہ تم لوگ یہاں کیوں جل مر رہے ہو. لقد جئناکم بالحق، تحقیق تمہارے پاس حق آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے اور پھر انبیاء کے نبیین کے ذریعے پھر اہل علم کے ذریعے، یعنی ہر دور ہر زمانے کے کافروں کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے پاس حق آیا تھا، لیکن تم کیا کرتے تھے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم حق کو پسند ہی نہیں کرتے، حق بات کو قبول ہی نہیں کرتے. جس طرح کہتے تھے ہم سنتے ہی نہیں. جی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اگلی آیت مبارکہ میں آج کی تلاوت کردہ آیت میں مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا. مشرکین مکہ نے جب بڑھتے ہوئے اسلام کو دیکھا تو آپس میں سر جوڑا سرداران مکہ نے، اور ایک دوسرے کو یہ کہنے لگے کہ اسلام کا راستہ روکا جائے.
کسی چیز کو بھی روکنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ تشدد کیا جائے، ظلم و تشدد کا دروازہ کھول دیا جائے. ہاں جی، جو کلمہ پڑھے وہاں پھینڈی لگا دو، اس کے رشتہ داروں کو مارو، اس کے قوم قبیلے کو مارو، مجبور ہوں گے، تنگ ہوں گے، کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھے. اور دوسری بات، کوئی اثر رسوخ والا ہو، کوئی اپنے برابر کا ہو، مار نہیں سکتے، پیسہ لگاؤ، لالچ دو، اس کو روکو. اس کی مثالیں موجود ہیں. کمزور صحابہ کرام کو مارتے تھے، اور کوئی مالدار جو ظاہری بات ہے ان کا دباؤ قبول نہیں کرتا، اس کو مزید مال کا لالچ دیتے تھے. جس طرح ایک شخص کے بارے میں آتا، اس کا نام آشا تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اس کو عرب کا باجا بھی کہتے تھے. یعنی جس چیز کو وہ اپنی شاعری میں بیان کر دیتا، وہ خواہ ایک گھٹیا سے گھٹیا چیز ہوتی، وہ سمجھو کروڑوں اربوں میں بک جاتی تھی. جن کے ہاں کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہوتا، لڑکی ہو یا لڑکا، اگر وہ شعر و شاعری میں اس کی کوئی خوبی بیان کر دیتا تو رشتوں کی لین لگ جاتی تھی. اس کی بات یوں سنتے تھے لوگ. اب ظاہری بات، ایسے آدمی کو مار تو نہیں سکتے، دبا تو نہیں سکتے. تو اس شخص نے، آشا نے کہا کہ میں حمزہ عین شین یا آشا، یہ شخص نے چاہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، میں دیکھوں وہ کیا کہتے. ابو جہل، عتبہ، شہبہ کو پتا چلا تو ہلچل مچ گئی. انہوں نے کہا اگر اس نے ملاقات کر لی تو یہ تو یقیناً پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو ہی گا، کیونکہ جو ایک مرتبہ گیا ہے وہ پھر کلمہ پڑھ کے ہی واپس آیا. ہاں اللہ ماشاءاللہ کوئی ضدی ہر دھرم ہو تو اور بات ہے. اس لیے اس کو روکو. تو روکنے کی صورت 100 اونٹ بما ساز و سامان اس کو دیا گیا. کتنا بولو بھائی؟ ہاں جی، یہ ضد اناد انسان سے یہ بھی کرواتا ہے. حالانکہ یہ وہ کافر تھے کہ جو لوگوں کا مال ہڑپ کرتے تھے، غریبوں کا، یتیموں کا. بیت اللہ کے نام پر آنے والا کوئی بھی مال ہوتا، بطور نذرانہ یہ کھا پی جاتے تھے. لیکن یہاں 100 اونٹ مال دے دیا، صرف اسلام کے ساتھ بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے. اس طرح ہمارا قوم قبیلے رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہماری نہ بنتی ہو اور اس کی شادی بیاہ خوشی غمی پہ لوگوں کو روکنا ہو تو لوگ پیسہ بھی لگا دیتے، کھانا کھلاتے ہیں، خواہ مخواہ اپنے گھر میں کوئی فنکشن رکھ لے. حالانکہ کوئی ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی، اور ساروں کو گھر بلائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے. ہاں جی، بجائے ایک ٹائم کے رات بھی رکھوا لیں گے اگر ان کا رات کا فنکشن ہے. صرف ان کے ساتھ بغض کی وجہ سے، ان کا پروگرام خراب کرنے کی وجہ سے لوگ پیسہ بھی لگا دیتے، اور کنجوس سے کنجوس بھی لگا دے گا صرف اس کے ساتھ ضد پوری کرنے کی. تو یہاں بھی ان کو ضد اسلام کے ساتھ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھی، وہ ضد ان سے ایسے کام بھی کروا دی. اور ادھر کیا ہوا؟ وہی آشا جو مال کے لالچ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے محروم رہا، واپس چلا گیا. راستے میں اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، نیچے گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا. وہ مال بھی کام نہیں ہے. وہ کہتے لالچ بری بلا، وہ بھی وہیں رہ گیا. ایک اور شخص تھا جس کو کہن کہتے تھے، نجومی. اب ایسے شخص پر بھی تشدد نہیں ہو سکتا. ہاں جی، اس کو بھی روکنا چاہا، لالچ دینا چاہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو. اس نے لوگوں کو پاگل ہو گئے ہو، میں تو بڑوں بڑوں کا علاج کرتا ہوں، تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، تو مجھے جانے دو، میں ان کا علاج کروں. آپ کے جو علاقے میں پریشانی ہے، آپ کہتے لوگ بے دین ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، تو مجھے تو ضرور جانا چاہیے. تمہارے ساتھ میری یہ خیر خواہی ہے، تمہارے ساتھ میری ہمدردی ہے، تمہیں اس مصیبت سے میں نجات دلانا چاہتا ہوں، تم مجھے روکنا چاہتے ہو. تو وہ چلا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ان الحمد نحمدہ ونستعینہ، آگے
آج مبارک لنگی لمبا خطبہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا بس یہ الفاظ پڑھنے تھے، ان الحمدللہ، کہ بے شک حمد ہے کس کے لیے؟ بولو اللہ کے لیے، نحمدہ ونستعینہ۔ جب یوں ارشاد حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ کی تعریف شروع ہوئی، اس نے کہا حضور کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ دل کے اندر ساری وہ کہانت نکل گئی اور کہا ایسی تعریف، ایسی حمد، ایسی فصاحت و بلاغت، ایسا عمدہ کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ اور اس نے کہا یہ تو ایک عظیم انسان کی کلام ہو سکتا ہے، اس کی زبان پر جاری ہو سکتا ہے، وہی ایسی تعریف خدا کی کر سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں پر صحابی رسول بن گئے۔ ہاں جی، جنہوں نے ہمت کی، جو آگے بڑھے، جنہوں نے تشدد کو برداشت کر لیا، جنہوں نے لالچ کو چھوڑ دیا، میرے بھائی وہ پھر آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے بن گئے۔ وہ آشاور کے لالچ میں آ گئے تو ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ اور آج بھی یہی طریقہ ہے، آج بھی یہی طریقہ ہے اسلام کو روکنے کا، اہل اسلام پر الزام تراشیاں، اہل اسلام پر عجیب و غریب بہتان تراشیاں، تاکہ لوگ ان سے دور رہیں، ان کی کردار کشی۔ اس طرح خاص طور پہ جو آپ بھی اور میں بھی سنتے رہتے ہیں، بچپن میں بھی سنتے تھے، یہ تبلیغ والے لوگ آتے تھے کہتے بستر بنا گئے، امریکہ ان کو پیسے دیتا ہے۔ ہاں جی، دیکھو یہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں، مشہور بات، امریکہ ان کو کیا دیتا ہے؟ بولو پیسے۔ حالانکہ امریکہ کے اندر جو امریکہ مخالف چارٹ بنا ہوا ہے، اس میں جہاں اسلام کا نام ہے وہاں تبلیغی رائیوین کے مرکز کا بھی نشان بنا ہوا ہے، پاکستان کی مرکز کا باقاعدہ نشان بنا ہوا ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز بھی خطرے کی ہے، یہ جگہ بھی خطرے کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہاں یہ بطور خطرہ لکھا ہوا ہے اور ادھر مشہور ہے وہ ان کو پیسے دیتے ہیں جی۔ اور یہ بستر بند ہے، یہ گھر سے فارغ ہوتے ہیں، یہ درود شریف نہیں پڑھتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، بڑی لمبی داستانیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بریلوی حضرات اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے، ان کو بھی پتہ ہے جو بیان سنے گا وہ سوچے گا، اگر اس کے بعد تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ نتیجہ نکالے گا یہاں تو حضور کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہوئی ساری، بلکہ ان کی تعریف میں ہوئی ہے۔ یا تو پہلے کہتے ہیں درود شریف پڑھو، سارے بولو، اب بیان میں بہت سے ہوتے ہیں وہ پہلے اچھا درود شریف پڑھے، وہیں سے بیان شروع کرتے۔ ہاں جی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ان کو آنے ہی نہ دو، تاکہ ہمارا جو بھرم بنا ہوا ہے ان سے لوگوں کو دور کرنے کا برقرار رہے۔ اور آپ دیکھ لو جو قریب جاتا ہے، جب شروع میں یہاں ہے نا تو ایک چاچا فرزند بھی یہاں تھا، اب تو یہاں سے گیا ہوا ہے، تو اس سے میں نے کہا چلے اجتماع ہے دعا میں جاتے ہیں، تو اس وقت وہ ذرا یوں نماز پڑھتا تھا، رکوع سے اٹھتے جاتے یوں، سمجھ گئے ہوں گے؟ ہاں جی، تو نوشیرہ کا تھا پیچھے، تو مجھے کہنے لگا نہیں توبہ وہاں نہیں جانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہمارے امام صاحب نے بتایا ہے کہ وہ تو جو گندا پانی گٹر وغیرہ کو تھا وہ ساتھ قدرتی وہ روئی نالا بھی بہ رہا ہے، وہ کہتا وہاں سے پانی لے کر وضو بھی کرتے، نہاتے بھی، اسی کو استعمال کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا یار چل پھر آج تو دیکھ آئے۔ ہاں جی، دیکھنا چاہیے نا، کوئی ہمیں وہ پکڑ کے تھوڑا اس میں ڈالیں گے۔ ہاں جی، وہ ہم ادھر سے چلے گئے کیری ڈبے پہ، اب جیسے وہ قدرتی بات آپ جانتے، وہاں پنڈال میں داخل ہو تو پہلے آتے ہی پانے والے وہ سلسلے، وضو والے، واش روم والے، تو اس نے جب دیکھا نا کہ وہ ان کی وضو کی وہ جگہ بنی ہوئی ہے اور بور کیا ہوا پانی کا، اور ماشاءاللہ موٹر چلی ہوئی اور پانی شر صاف نکل رہا ہے، پہلا جملہ اس کا چاچے فرزان کا یہ تھا، آج بھی ماشاءاللہ زندہ پوچھو کہ نہ جہاں مولوی تیرا بیڑا غرق ہو، وہ نوشیرے والے کو کہہ رہا ہے کتنا تو نے جھوٹ بولا۔ کیا بولا؟ بولو بھائی، ایک راستہ روکنے کا طریقہ یہ بھی ہے، لیکن اس سے راستے رکتے نہیں۔ سارے بولے سے راستے رکتے، کیا رک گئے ہیں؟ بولو بھائی، نہیں۔ جو بھی قریب گیا ہے، جو بھی اجتماع پہ گیا ہے تو یقیناً وہ لے کر ہی کچھ آیا ہے۔ اگر اس نے تھوڑا سا وقت بھی وہاں گزارا، کسی بزرگ کا بیان سنا ہے تو اس کے دل میں صفائی ہوئی ہے، اس کو کوئی بات سمجھ آئی ہے۔
تو یہ بار آج بھی طریقہ چل رہا ہے لوگوں کا، لیکن الحمدللہ اسلام کا راستہ رکے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ایک مرتبہ کافروں نے ظلم و تشدد کیا، حضرت فاطمہ تشریف لائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہماری اماں ہے، ہاں جی، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے وہ ہوجری اٹھائی جب حضور سجدے میں تھے، تو حضرت فاطمہ غمگین تھی۔ فرمایا میری بیٹی غمگین نہ ہو، تیرے باپ کا یہ لایا ہوا دین کچے پکے ہر مکان میں پہنچ کے رہے گا، ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا، مانے یا نہ مانے یہ گھر والوں کی اپنی مرضی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا کہ ہم ابرمو امرن، کیا انہوں نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ایک پختہ عہد کر لیا ہے، یعنی اب انہوں نے یہ دونوں راستے اختیار کر لیے، ظلم کا بھی پیسے کا بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، پھر ہم نے بھی پختہ عہد کر لیا، ہم بھی اسلام کو غالب کر کے رہیں گے، ہم بھی اسلام کی آواز پوری دنیا میں پہنچا کے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اسلام جیسے عظیم مذہب کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک ہے، اس کی مبارک سنتیں سورۃ کاف کی تلاوت، سورۃ یاسین کی ہر روز صبح کو تلاوت، اور جمعے والے دن جمعے کی نیت سے غسل کرنا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ارشاد فرمایا جمعے والے دن کثرت سے حضور کی ذات پہ درود شریف پر ایک مرتبہ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان میں جانا، وہاں عبرت حاصل کرنا، وہاں جانا ہے تاکہ اس کی تیاری کریں، اور قبرستان والے کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا، جمعے کے لیے جلدی آنا، سفید لباس کا استعمال کرنا، اور جمعے کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف، اور اس کے والدین کے 30,000 گناہ معاف۔ اور جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف۔ کون سا درود شریف ہے بولو بھائی؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، عمل کی توفیق عطا فرما۔